السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کچھ چیزیں ختم ہو گئی تھیں گھر کی، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھیج کے یہ سب چیزیں منگوائی ہیں۔ خود تو میں بھی جا نہیں سکتی، وہی جو میرے پاؤں کا ایشو ہے وہ بھی چل رہا ہے، میڈیسنز وغیرہ چل رہی ہیں، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھیج کے یہ سب چیزیں منگوائی ہیں۔ خیر، دن بھر کے کام تو یوں ہی چلتے رہیں گے، آپ لوگ میرے ساتھ یوں ہی جڑے رہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ میں آپ کے لیے یوں ہی اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں۔ یقین کریں، آپ کے ایک لائک کرنے سے یا آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارا مان بڑھ جاتا ہے، ہم اور دل سے اور لگن سے جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کی پیرنٹنگ کیسے کریں۔ جو پیرنٹس اپنے بچوں پر زیادہ غصہ کرتے ہیں یا مار پیٹ کرتے ہیں، وہ بچوں پر اپنا کنٹرول زیادہ لوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ، بات شروع کرنے سے پہلے میں ہادی صاحب سے انٹروڈیوس کروا دوں۔ یہ ہادی صاحب ہیں، میرے گرینڈ سن، اور یہ رکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک بلی سے دوستی کر لی ہے، وہ بھی چھوٹی سی کیٹ ہے۔ تو بس ہادی صاحب جو ہے ان کی جان نہیں چھوڑ رہے ہیں، کبھی انہیں ملک دے رہے ہیں، کبھی انہیں بریڈ دے رہے ہیں، کبھی انہیں کیٹ فوڈ دے رہے ہیں۔ تو ہادی کی ان سے اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے۔ خیر، اب میں بات کر رہی ہوں آپ سے بچوں کی پیرنٹنگ کی، کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کر سکتے ہیں۔ جو پیرنٹس اپنے بچوں پر زیادہ غصہ کرتے ہیں یا مار پیٹ کرتے ہیں، وہ بچوں پر اپنا کنٹرول زیادہ لوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ اپنے بچوں پر چیخ کر، چلا کر، ڈانٹ کر یا مار کر کوئی بھی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان فیوچر آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ سب کچھ بچہ جو ہے اپنے دماغ میں نوٹ کر رہا ہے، بڑے ہو کر وہ اسی طرح اتنے ہی غصے والے اس کی پرسنالٹی ہوگی جتنا ابھی وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو بچوں کی پیرنٹنگ میں زیادہ تر انوالومنٹ اور 90% مسٹیکس جو ہوتی ہیں وہ پیرنٹس کی طرف سے ہوتی ہیں، بچوں کا قصور کم ہوتا ہے۔ بچوں پر چیخنے، چلانے، غصہ کرنے اور مار پیٹ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو خود ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس ہی بچے کو ڈھیٹ اور ضدی بھی بناتے ہیں۔ لیکن ایسا ہر جگہ پر نہیں ہوتا، بعض پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں پر بالکل بھی نہیں ہاتھ اٹھاتے، لیکن بعض پیرنٹس جو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات پہ غصہ ہو کر اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو کہ ایک بہت گندی عادت ہے۔ دیکھیں، غصہ ہر انسان کو آتا ہے، غصے میں چیخنا، چلانا، شور کرنا، واویلا مچانا، یہ سب ایک فطری عمل ہے، فطری چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے انسان کو گلٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ کم و بیش ہر انسان ہی کو غصہ آتا ہے، لیکن ہر انسان کا اظہار کرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ کوئی غصے میں بالکل خاموش ہو جاتا ہے، یا وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، یا خود کو وہ کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ میں اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ بات کر رہی ہوں کہ میں آج لاہوری چنے بنا رہی ہوں، تو اس کی ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسیپی ہوتی ہے۔ ڈیفرنٹ ریسیپی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آلو ڈال دوں گی میں، اور پھر ان کو میں نے کیا کرنا ہے، آلو اور چنے جو ہیں، یہ دیکھیں آلو ہیں، یہ میں ساتھ بوائل کر لوں گی، پھر تھوڑے سے آلو اور چنے نکال کر ان کو میں میش کر کے، جب میں مسالہ بھونوں گی تو اس وقت میں اس مسالے کو، یہ میش کیے ہوئے آلو اور چنے جو ہے میں بیچ میں ڈالوں گی، اس سے بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ آپ میری اس ریسیپی سے ضرور ٹرائی کریے گا، مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ میں بھی بہت سمپل سے، جیسے نارمل گھروں میں بنتے ہیں ویسے ہی چنے کا سالن بناتی تھی، چاہے وہ انڈے چنے ہوں یا چکن چنا ہوں، لیکن اب میں ایسے بناتی ہوں تو یہ میرے گھر میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ دوبارہ ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پر، کہ ہر انسان کو غصہ جو آتا ہے وہ ایک فطری عمل ہوتا ہے۔ ہر انسان کا غصہ کرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ غصے میں بہت زیادہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، چیزیں توڑتے ہیں، گھر والے بیچارے سہم سے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا غصہ بہت خاموش ہوتا ہے، وہ بالکل خاموشی سے اپنے آپ کو یا تو کمرے میں بند کر لیتے ہیں یا گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی کی بات جب ہوتی ہے جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے، آپ بہت زیادہ بچوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیں یا انہیں مارنا شروع کر دیں۔ یہ چیز نارمل نہیں ہے، بلکہ خطرناک ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس پر آپ کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں اور کس طرح اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ آپ بچوں کو ہر وقت مار پیٹ کر، چیخ چلا کر ان کو اتنا
عادی کر دیتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انہیں یہ سب چیزیں نارمل لگنے لگ جاتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ان کے لیے ایک نارمل روٹین اور زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ اگر آپ ایک ایسے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، ایک ایسے کمرشل اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف نیچے صرف گاڑیوں کا شور ہی شور ہے، صبح سے جو گاڑیوں کا شور شروع ہوتا ہے تو رات کو 12-1 بجے تک گاڑیوں کا شور ہی شور ہے، تو شروع میں تو آپ کو یہ بات بہت عجیب سی لگے گی، آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی، آپ کو پسند بھی نہیں آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے اور وہ آوازیں آپ کی روٹین کا حصہ بن جائیں گی۔ سیم یہی چیز والدین بچوں کے بیہیویئر میں ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ ہر وقت بچے پر غصہ کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے اور اس روٹین کا حصہ، اور اسے وہ سب کچھ اپنے روٹین کا حصہ لگنے لگ جاتا ہے۔ پھر اس پر اثر ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس پر چیخ رہے ہیں یا چلا رہے ہیں۔ وہ اتنے آپ کے موڈ کے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں آپ کی کسی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر آپ بچے کو کوئی بات آرام سے بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، تو بچہ نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ تو آپ کے اس بیہیویئر کا عادی ہی نہیں ہے۔ آپ کے ہر وقت غصے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ آپ کے غصے کو سیریس ہی نہیں لے گا۔ اس کے بعد جب آپ بہت زیادہ غصہ کرنے لگتے ہیں تو اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے ڈر جاتے ہیں، بچے سہم جاتے ہیں، ان کا دماغ فریز ہو جاتا ہے۔ والدین کے بیجا غصے کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ پھر غصے کا جواب غصے سے ہی دے گا آپ کو۔ یہ تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے بڑے ہوں یا چھوٹے، ہم بچوں کے ساتھ جس ٹون میں بات کریں گے تو بچہ بالکل اسی ٹون میں ہمیں رپلائی کرے گا۔ یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ بچوں پر زیادہ شاؤٹ کرنا یا ان کو مارنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ ان کو بہت زیادہ، ان کے لیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری انسلٹ کر دی ہے، اور یہ چیز بہت چھوٹی سی عمر سے ہی بچوں میں آنا لگ جاتا ہے کہ جب انہیں فیل ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو بڑے ہیں یا ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہماری انسلٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز کی مثال اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ گھر پر، آپ کے گھر میں آپ کی ساس یا سسر یا کوئی اور بھی بڑا آپ پر غصہ کر رہا ہے تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ کیا آپ ان کی بات اور زیادہ توجہ اور احترام سے سنتی ہیں؟ نہیں نا، وہ صحیح ہونے کے باوجود آپ کو غلط لگ رہے ہوتے ہیں۔ سیم یہی سچویشن بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور بچے تو ویسے ہی بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ جب آپ بچوں کے ساتھ تیز آواز میں ڈانٹ کر یا غصے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بچے انسلٹ فیل کرتے ہیں۔ وہ آپ کو صحیح اور خود کو غلط نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو بچوں کو ڈانٹنے یا غصہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بچہ اپنی انسلٹ فیل کرے گا اور پوری عمر آپ کے اس بیہیویئر کو نہیں بھولے گا۔ تو کوشش کریں بلا وجہ اپنے بچوں کو نہ ڈانٹیں اور نہ غصے کریں۔ ہم بھی اکثر اپنے بچوں سے کبھی بچپن کی باتیں کرتے ہیں تو بچوں کے دماغ میں کہیں نہ کہیں جب وہ 4 سال کے ہوتے ہیں یا 5 سال کے ہوتے ہیں، تو اگر میں نے کہیں ڈانٹا ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ پڑھائی کے دوران مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، نہیں پڑھ رہی تھی، تو میں تھوڑا، ویسے تو میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، لیکن پتہ نہیں اس دن مجھے کیوں غصہ آ گیا، تو میں نے میرے ہاتھ میں پینسل تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ میں زور سے مار دی، جس کی وجہ سے جو ہے نب جو تھی اس کے ہاتھ میں، ہتھیلی میں گھس گئی۔ تو آج تک اس میں ہاتھ میں اس چیز کا نشان بھی ہے، کالا سے اسپاٹس ہے، جیسے تل ہوتا ہے اس طرح سے نشان بھی ہے، اور وہ آج تک کہتی ہے کہ امی آپ نے مجھے 4 سال کی عمر میں اتنی چھوٹی سی تھی تو آپ نے مجھے مارا ہے۔ تو بچوں کے دماغ میں سے وہ چیزیں نہیں نکلتی۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک مرد یا شوہر اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی پر چیخ رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے تو بچہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور آپ سے سیکھ بھی رہا ہے۔ اسے لگے گا کہ مجھے اسی طرح سے سوسائٹی میں بھی بیہیو کرنا ہے اور مجھے گھر میں بھی اسی طرح سے بیہیو کرنا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کے وائلنس کو گھر سے ختم کریں۔ بچوں کا سروائیول ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، پیرنٹس کو دیکھ کے سروائیو کرتا ہے بچہ۔ تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ پیرنٹس کی چھوٹی چھوٹی سی موومنٹس بچے کے دھیان میں ہوتی ہے۔ ایون 1 year 2 years old 2 years old child who sleeping on the bed، پیرنٹس کو لگتا ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس کو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ تو آج کل کے بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور وہ پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ اپنا جو ہے کنیکشن ٹرسٹ کا رکھیں، ان کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بلڈ کریں، بہت ضروری ہے۔ کنیکشن کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ ان کی عمر کے حساب سے ٹائم اسپینڈ کریں، ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں۔ اگر بچہ آپ کے ساتھ سیف فیل کرے گا نا،
تو ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، آپ سے سچ بولے گا، آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا. اس سے کوئی بڑی سی بڑی غلطی ہو جائے گی وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ سے ڈرے گا نہیں، وہ آپ سے چھپائے گا نہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بچے سٹریس میں ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے. اسٹریس میں بچوں کا لوئر برین ایکٹیویٹ ہوتا ہے، تو بچوں کو اسٹریس میں کچھ سکھانے کی کوشش بھی نہ کریں. بچہ اگر نہیں پڑھ رہا اور وہ اسٹریس میں ہے تو آپ زیادہ تر پیرنٹس اور زیادہ اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کو پنش دیتے ہیں، اس سے بچہ جو ہے اور زیادہ جو ہے اسٹریس میں چلا جاتا ہے. تو جب بھی بچہ اسٹریس میں ہو تو پہلے کوشش کریں کہ بچے کا اسٹریس ختم کریں، اس کو ریلیکس کروائیں، اس کے بعد اس کو پڑھانا شروع کریں. اس کے علاوہ اگر کبھی بچہ غصے میں ہو تو اس سے پوچھیں کہ غصہ کیوں آ رہا ہے. کیا کسی فرینڈ سے لڑائی ہو گئی ہے؟ کیا باہر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ کیا ٹیچرز نے کچھ کہا ہے یا ٹیچرز نے پنش دی ہے؟ اور اگر فرینڈ سے لڑائی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ کس کی مسٹیک تھی؟ وجہ تلاش کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو الٹا اور مارنا شروع کر دیں اور پیٹنا شروع کر دیں. اس سے وجہ تلاش کریں. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہوتی ہیں جو پیرنٹس کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے بچوں کی پرسنالٹی بالکل ڈیمیج ہو جاتی ہے. باتیں کرتے کرتے میرا جو ہے کوکنگ کا جو ہے ٹائم بھی بہت اچھا گزر جاتا ہے. ایسے ولاگنگ کرتے کرتے سالن چونکہ میرا تیار ہو چکا ہے، اب میں روٹی بنا رہی ہوں. جب روٹی بن جائے گی تو ہم لوگ سکون سے بیٹھ کر کھائیں گے. تو خدا را بچوں کی پیرنٹنگ کرتے ہوئے اگر آپ کو سب سے بڑی جو بات میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی کہ پیرنٹنگس کیا ہوتی ہے. لوگ اس کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اس چیز کو سیکھنا چاہیے تاکہ بچے جو آپ کی گود میں پل رہے ہیں یا بڑے ہو رہے ہیں وہ ایک زبردست پرسنالٹی، جب وہ بڑے ہو تو ان کی ایک زبردست پرسنالٹی ہو. ان سب چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جا رہا. اور پیرنٹس آج کل یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنا ٹائم بچانے کے لیے خود کو بزی کرنے اگر وہ مصروف ہوتے ہیں تو بچوں کو موبائل سے دیتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ آپ صرف اپنے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اپنے آرام، اپنے سکون کی خاطر، اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے بچوں کو موبائلز پکڑا دیتے ہیں. بچے جو ہیں اس میں کیا سیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آج کل کے اللہ کا الحمدللہ ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، لیکن اب جہاں پر بھی دیکھو اگر کسی کے 3 بچے ہیں تو 3 ہی موبائلز ہوتے ہیں. شادیوں میں، تقریبوں میں کہیں بھی چلے جائیں گے تو بچے جو ہیں وہ موبائلز میں لگے رہتے ہیں. یہ سب کچھ، ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جس طرح سے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، جتنی زیادہ سہولتیں ہیں، اب بہت اچھی طرح سے اتنے چانسز ہیں، اتنا کچھ یوٹیوب پہ مواد پڑا ہوا ہے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے اپنے بچوں کی جو ہے پرورش کر سکتے ہیں، ان کی لک آفٹر کر سکتے ہیں. اب بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. ہمارے دور میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. روٹی میری بن چکی ہے، تیار ہو چکی ہیں، اب ہم لوگ کھانا